اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اس میں ہے ایک ایمان، پھر نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 اعمال بنتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عمل نماز ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں جلتا دیکھ کر فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون سا عمل کرتے تھے کہ تم اس بری جگہ جہنم میں آ گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب وہ یہ دیں گے کہ ہم بے نماز تھے۔ تو جہنم میں جانے کی بنیادی وجہ بے نمازی ہونا، اور اعمال بھی ہیں مگر یہ عمل خصوصیت کے ساتھ، اس لیے نماز کو بنانے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو نماز پڑھ کے دکھاتے تھے اور فرماتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں تمہارے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ تو نماز کو سیکھنا یہ گویا صحابہ کی سنت ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی، اور ہر دور اور ہر زمانے میں مریدین اپنے شیوخ سے نماز سیکھتے رہے۔ آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیت کے تعلق کے بعد بس تعویذ دھاگے ہوتے ہیں جن سے کام چلتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ سے بیعت ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ تو کہا کہ حضرت مجھے صحابہ جیسی نماز پڑھنے سکھا دیجئے۔ یہ بیعت کا اصل مقصد ہے کہ بندے کی نماز سنور جائے، حتیٰ کہ اس کو نماز کی حلاوت نصیب ہو جائے۔ جس طرح ظاہری کھانوں کے اندر لذت ہوتی ہے، بریانی کے اندر اپنی لذت ہے، آئس کریم کے اندر اپنی لذت ہے، مرغ کڑائی کے اندر اپنی لذت ہے، اسی طرح اعمال کی بھی اللہ تعالیٰ نے لذتیں رکھی ہیں۔ اگر انسان کا دل صاف ہو تو وہ ان لذتوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کی لذت کی جو حس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ نمکین چیز کھا رہے ہیں یا میٹھی چیز کھا رہے ہیں۔ وہی حال آج ہمارا ہے کہ اعمال کی لذت کی حس ختم ہو چکی گناہوں کی وجہ سے، پتہ ہی نہیں چلتا ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں یا ذکر کر رہے ہیں۔ انسان اگر اپنے قلب کی کیفیت کو جانچنا چاہے، اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ لٹمس ٹیسٹ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی کوئی یعنی پرزہ ہے کاغذ کا، اس کو آپ ڈبوئیں سولوشن میں اور پھر بتا دیں کہ جی اب شوگر کم ہے، شوگر زیادہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر انسان اپنے دل کی کیفیت کو جانچ سکتا ہے 3 اعمال کو دیکھے۔ اگر اس کا دل ذکر میں لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ مجھے ٹائم ملے، میں لمبا مراقبہ کروں، میں لمبا بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی تحلیل کے ساتھ ذکر کروں، اگر دل اس کے لیے ترستا ہے کہ مجھے ایسا ٹائم ملے، تو اس کا مطلب ہے ذکر کی لذت ہے۔ اور اگر مراقبے میں بیٹھنے کو دل ہی نہ کرے، یا مراقبے میں بیٹھتے ہی دنیا کے خیالات، شیطانی شہوانی خیالات، اس کا مطلب یہ کہ ذکر کی لذت حاصل نہیں ہے۔ ہمارے بعض بزرگ گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے،
چنانچہ حضرت مولانا حسین علی وہاں بچنا والے ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے مفسر قرآن تھے، ہمارے حضرت نے ان سے تفسیر قرآن کا علم سیکھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ وہ عشاء کے بعد مراقب ہوتے تھے اور پوری رات مراقب رہتے تھے۔ ان کے ہاں خانقاہ میں مراقبے کی ابتدا ہوتی تھی تو اختتامی دعا نہیں ہوتی تھی۔ مریدین کو کہا ہوا تھا کہ جو بندہ تھک جائے وہ اٹھ کے چلا جائے۔ ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، حتیٰ کہ سب اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ حضرت اکیلے رہ جاتے تھے، جب دیکھتے کہ کوئی بھی اور نہیں تو تہجد کی نیت باندھ لیا کرتے تھے۔ پوری رات اللہ کی یاد میں گزار دینا۔ مصر کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، سید بدوی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 دن کا مراقبہ کیا کرتے تھے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ 40 دن کا، تو کتاب میں تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ وہ صرف نماز کے لیے اٹھتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر مراقب، یا کسی وقت بھوک پیاس کی وجہ سے اٹھتے تھے اور کھانا کھا کے پھر مراقب۔ 40 دن وہ مراقبے ہی کی صورت میں گزارا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ اتنا نور آ گیا تھا کہ لوگ ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو آخری عمر میں وہ چہرے کو چھپایا کرتے تھے، جیسے عورتیں چہرے پہ نقاب رکھتی ہیں نا پردے کی وجہ سے، وہ اس طرح چہرے پہ نقاب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے خادم نے کہا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا خدمت کرتے ہوئے، آپ مجھ سے بھی چہرہ چھپاتے ہیں، مجھے تو اپنا چہرہ چھپا دیجیے۔ تو انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ان کا مرید جو تھا وہ وہیں غش کھا کر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ اور یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جب ان پر تجلی پڑی تھی اس کے بعد لوگ ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو سید بدوی رحمت اللہ علیہ کی بھی کیفیت یہی تھی، اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ 40 دن تک مراقبہ کرتے تھے، اور بعض ہمارے بزرگ پوری پوری رات مراقبہ کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کو ذکر کی لذت ملتی تھی۔ اللہ کے بڑے مزے، جو بھی چاہے وہ چکھ لے، یہ تو کر کے دیکھنے کا کام ہے۔ اگر شروع میں لذت محسوس نہیں ہوتی تو استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں اور کوشش کریں، چند دنوں کے اندر ذکر کی لذت ملنی شروع ہو جائے گی۔ پھر ایسا مزہ آئے گا کہ دل چاہے گا کہ میں مراقبے میں بیٹھوں اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو روزانہ کے معاملات کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یا اللہ اب میں معاملات میں بیٹھ رہا ہوں، کوئی بندہ نہ آ جائے جو مجھے ڈسٹرب کرے۔ تو گھنٹوں ذکر کرنا مشکل نہیں ہے، مگر اس کی لذت مل جائے تو۔ آج بچوں کو دیکھو، آئی پیڈ کے اوپر گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھنا کوئی مشکل نہیں ان کے لیے۔ اگر ایک بچے کو آئی پیڈ پہ تصویریں دیکھنے کا اتنا مزہ آتا ہے تو اللہ والے جو ذکر میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی اپنے دل کی سکرین پہ پتہ نہیں کیا دیکھنے کا مزہ آتا ہے۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، یہ ذکر کا مزہ ہی ایسا ہے، لذت ہی ایسی ہے۔ ویسے ایک دستور ہے کہ دنیا میں کسی بھی بڑے آدمی کو آپ ملنے کے لیے جائیں تو آپ کو انتظار میں بیٹھنا پڑے گا۔ مثلاً آپ جائیں جی میں پولیس کے بڑے سے ملنا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں اور سیدھا دفتر میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں۔ آپ کو دفتر کے بعد انتظار کرنا پڑے گا، جی صاحب میٹنگ میں ہیں، فارغ ہوں گے آپ سے بات کریں گے۔ آپ کسی بڑے مفتی کے پاس جائیں، کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، جس بڑے کے پاس بھی جائیں گے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی وی وی آئی پی پرسنالٹی ہے، جیسے ملک کا صدر ہوتا ہے، تو پھر تو آپ کو ہو سکتا ہے مہینوں انتظار کرنا پڑے۔ تو جس طرح دنیا کے کسی بڑے سے ملنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے،
اللہ تعالیٰ کا دیدار پانے کے لیے بھی بندے کو انتظار کرنا پڑتا ہے. اب یہ انتظار دنیا میں اگر شروع کر دیں تو ہر روز آدھے گھنٹے کا مراقبہ، 1 گھنٹے کا مراقبہ، میرے وہ جو انتظار کا ٹائم ہے وہ پورا ہوتا جا رہا ہے. اگر دنیا میں اس نے انتظار کا ٹائم مکمل کر لیا، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرما دیں گے. اور اگر دنیا میں یہ عمل نہ کر سکا تو پھر اس کو آگے جا کر انتظار کرنا پڑے گا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے اور اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. لیکن بڑے کے ملاقات سے پہلے انتظار کی گھڑیاں پوری کرنی پڑتی ہیں، انہی کا نام مراقبہ ہے. ہم مراقبے کو اس نیت کے ساتھ کریں، اللہ میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں اور اس کے لیے یہ جو انتظار کی گھڑی ہیں میں دنیا میں پوری کر رہا ہوں. آج آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، اللہ یہ گھنٹوں کیا چیز ہے. آپ دیدار کا وعدہ تو کریں، پوری زندگی لگانے کو تیار ہوں. سر طور ہو، سر عرش ہو، ہمیں انتظار قبول ہے. سر طور ہو، سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملے، وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح، وہ کہیں صحیح. اللہ آپ ملنے کا وعدہ تو کریں، کبھی ملے، کہیں ملے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو جب دل کی یہ کیفیت ہوگی پھر ذکر میں بیٹھنا مشکل نہیں ہوگا. انسان مصروفیات میں سے ٹائم نکال لے گا اور کچھ نہ کچھ وقت نکال کے روزانہ اللہ کی یاد میں بیٹھے گا. جس طرح ذکر کی لذت ہے اسی طرح اللہ کے قرآن پڑھنے کی بھی لذت ہے، مگر وہ لذت ہر بندہ نہیں محسوس کر سکتا. جس طرح نابالغ بچہ بلوغ کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتا، جو انسان اپنے دل کی صفائی نہ کرے وہ قرآن کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتا. اور جن کو لذت آتی ہے وہ پوری پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزار دیتے تھے. سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پوری رات قرآن پاک کی آیت پڑھتی رہیں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. سیدنا صدیق اکبر کا بھی یہی حال تھا، سیدنا عمر فاروق کا بھی. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پوری پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کو لذت ملتی تھی. تذکرۃ الحفاظ ایک کتاب ہے جس میں قرآن مجید کے حفاظ کے واقعات ہیں. اس میں نے ایک عجیب واقعہ پڑھا. لکھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان کی شادی ہوئی تو پہلی رات وہ بیوی سے ملاقات کے لیے کمرے میں گیا، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا اور میاں بیوی دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 2 رکعت نفل پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر آپس میں ملاقات کریں گے. چنانچہ خاوند نے مصلی پہ نیت باندھ لی اور بیوی نے ذرا پیچھے نیت باندھ لی. اب یہ بچہ پوری رات عبادت کرنے کا عادی تھا. جب اس نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو اس کو مزہ آیا، لطف آیا. یہ قرآن مجید پڑھتا رہا حتیٰ کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا. جب سلام پھیرا تو اس وقت اس کو محسوس ہوا اور میری تو شادی کی پہلی رات تھی اور بیوی تو میرے پیچھے بیٹھے میرا انتظار کر رہی ہے. بیوی نے بھی کہا آپ خود بھی تھکے اور آپ نے مجھے بھی ساری رات تھکا دیا. تو وہ نوجوان کہنے لگا اچھا میں فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، واپس آؤں گا پھر ہم ملاقات کر لیں گے. فجر کی نماز پڑھی تو دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو نوجوان بچے آپس میں باتیں تو کرتے ہی ہیں. کسی نے کہا بتاؤ بھائی بیوی سے ملاقات ہوئی تو کیسی بیوی ملی تمہیں؟ وہ سچ کا زمانہ تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے. اس نے کہا جی میری تو بیوی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. وہ کہنے لگے تو بھی کیسا مرد ہے
کہ بیوی ساری رات تیرے پاس رہی، تیرے کمرے میں رہی، اور تو کہتا ہے کہ ملاقات کا وقت ہی نہ ملا۔ اس وقت اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھی تھی، قرآن مجید کی لذت مجھے ایسی ملی، ذہن سے خیال ہی نکل گیا کہ بیوی انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ذکر کی اپنی لذت ہے، قرآن مجید کی اپنی لذت ہے، اور نماز کی اپنی لذت ہے۔ سب سے پہلے درجے پر ہے ذکر کی لذت، پھر اس سے اونچے درجے پہ ہے قرآن مجید کی لذت، اور اس سے بھی اونچے درجے پہ ہے نماز کی لذت۔ ذکر کی لذت ایسی ہے جیسے کوئی دور سے بیٹھ کے محبوب کو یاد کرتا ہے، اس کو بھی مزہ آتا ہے۔ جو دور سے بیٹھا اپنے محبوب کے خیالات میں مگن ہے، اس کو مزہ آتا ہے۔ ذکر کی لذت ایسے ہی ہے۔ اور قرآن مجید کی لذت ایسے ہے جیسے کوئی اپنے دوست سے ٹیلی فون پہ گفتگو کر رہا ہو۔ تو یاد کرنے کا مزہ کم ہے، گفتگو کرنے کا مزہ اس سے زیادہ ہے۔ اور نماز کی لذت ایسے ہے جیسے محبوب کے سامنے بیٹھ کے اس کا دیدار کر رہا ہو اور بات چیت کر رہا ہو، اس کا مزہ سب سے زیادہ ہے۔ تو نماز کی کیفیت ہے کہ جیسے بندہ اللہ کا دیدار کر رہا ہے اور اس سے ہم کلامی بھی کر رہا ہے۔ اس لیے نبی صاحب نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھتا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر تیری یہ کیفیت نہیں تو کم از کم اتنی کیفیت حاصل کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ ایسی نماز کو بنانا ہم میں سے ہر بندے کے لیے لازم ہے۔ اب یہ نماز کیسے بنائیں، اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ جتنا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے اتنا نماز کی کیفیت بہتر ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ نماز کا ترجمہ آنا چاہیے ہر لفظ کا، تاکہ جب آدمی نماز کے الفاظ پڑھ رہا ہے تو صرف الفاظ ہی نہ پڑھے، ان الفاظ کے پیچھے ایک کیفیت ہے وہ حاصل ہونی چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول رکھے، قیام میں نگاہیں سجدے پر ہوں، رکوع میں پاؤں کے انگوٹھوں پر، سجدے میں ناک کے اوپر، اور اتحیات میں اپنے دامن کے اوپر۔ اگر نماز میں ترجمے کا خیال رکھے، نگاہوں کا خیال رکھے، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کرے تو نماز کی لذت آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی اچیویبل چیز ہے، ان اچیویبل چیز نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دنیا میں نماز پڑھنے کی لذت کو پا لیتے ہیں، پھر وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ 5 فرض نمازوں سے ان کی محبت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ اللہ سے ملاقات کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اشراق پڑھ لو جی، چاشت پڑھ لو جی، اوابین پڑھ لو جی، تہجد پڑھ لو، وہ جی صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہوں، میں تو تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں، میں تو تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں۔ یہ اصل میں سب نوافل بہانہ ہیں اللہ سے ملاقات کے۔ جیسے بچوں کو وقت ملتا ہے نا تو 5 منٹ بھی ملے وہ اپنا فون آئی پیڈ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے اس بندے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو چند منٹ ملتے ہیں، یہ فوراً نماز کے چند نفل پڑھ لیتا ہے چونکہ اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں مزدور کی نماز۔ آپ دیکھیں گھر میں ایک مزدور لائیں کہ جی پتھر توڑنے ہیں، تو مزدور آئے گا، پتھر توڑے گا، اور رات کو جاتے ہوئے آپ سے 500 روپیہ مزدوری کا لے کے چلا جائے گا۔ لیکن اس مزدور کو پتھر کے توڑنے میں کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ ایک مزدوری ہے جو بیٹھا سارا دن کر رہا ہے، اور ایک آدمی دنیا میں گزرا ہے، اس کا نام تھا فرہاد۔
اس کو شیریں سے محبت تھی اور اس کا دل چاہتا تھا کہ شیریں مجھے مل جائے، تو اس کو کسی نے شرط لگا دی کہ اگر تم پہاڑ کھودو اور اس میں سے نہر کوئی نکل آئے پانی کی تو پھر تمہیں نکاح کر دیا جائے گا۔ اب وہ فرہاد پتھر توڑتا تھا، مگر پتھر توڑنے میں اس کے ساتھ ایک لذت وابستہ تھی کہ مجھے میرا محبوب مل جائے گا۔ ہر ضرب تیشا کیفے وصال دوست، وہ جو کلہاڑا مارتا تھا پتھر کے اوپر تو ہر ضرب لگانے پر اس کو ایسے لگتا تھا جیسے مجھے میرے دوست کے وصل کا مزہ مل رہا ہے۔ ہر ضرب تیشا کیفے وصال دوست، فرہاد میں جو بات ہے مزدور میں نہیں۔ آج ہم مزدور کی نمازیں کھڑے پڑھ رہے ہیں، کاش کہ اللہ ہمیں فرہاد کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کو بنانے کے لیے نماز کے باہر اعمال کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک بندہ باکسنگ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو جیسے ہی ڈیٹ فکس ہوتی ہے وہ بندہ اپنا ورزش کرنا شروع کر دیتا ہے، روزانہ 2-4 گھنٹے پریکٹس کرتا ہے، کبھی لیدر کے پلوں کو مکے مار رہا ہے، کبھی جاگنگ کر رہا ہے، کبھی فلاں کر رہا ہے، کبھی فلاں کر رہا ہے۔ یہ ایکسرسائز وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے مسل بلڈ اپ ہو جائیں اور وہ وقت کے اوپر اچھا مقابلہ کر سکے۔ جتنی اچھی اس نے ایکسرسائز باہر کی ہوگی اتنا اچھا اس کی پرفارمنس رنگ کے اندر ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ مقابلہ تو سیٹ کر لے پھر سویا پڑا ہو، اب اس سے کوئی پوچھے بھئی تمہارا مقابلہ ہے، اور جی جب میں رنگ میں جاؤں گا تو دیکھی جائے گی، آپ بتائیں اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ رنگ میں جائے گا تو ایک راؤنڈ بھی مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکے گا، ایک مکہ لگے گا اور یہ ناک آؤٹ ہو جائے گا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے مقابلے کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہم لوگ اگر اپنی نماز بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز کے باہر تیاری کرنی پڑے گی، اور نماز کے باہر تیاری کیا ہے؟ ذکر کی کثرت کرنا، مسنون دعائیں پڑھنا، گناہوں سے بچنا، یہ نماز کے باہر کی تیاری ہے۔ اب جو بندہ ذکر میں لگا ہوا ہے تو 80-90% اس کی توجہ اللہ تو پہلے بنی ہوتی ہے، پھر جب مصلی پہ کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہتا ہے تو 90% کا 100% ہو جانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ ہم غفلت کی زندگی گزارتے پھر رہے ہوتے ہیں، مصلی پہ آ کے اللہ اکبر کہتے ہیں تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ غفلت سے یکدم ہمیں حضوری کی کیفیت حاصل ہو جائے۔ آپ فرق کا اندازہ لگائیں نا، ایک ہماری زندگی ہے کہ نماز کے دوران بھی اللہ سے غافل ہیں، حالت نماز میں بھی دنیا کے خیالات ہیں، حالت نماز میں بھی بندوں کے خیالات ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے بھی اللہ سے غافل ہیں۔ اور ایک اللہ کے وہ بندے ہیں جو بازار میں بیٹھے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ ایک وہ بلندی دیکھیں کہ تجارت کرتے ہوئے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، اور ایک ہم ہیں کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے اللہ سے غافل ہیں۔ اب ہیں کہاں اور پہنچنا کہاں ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں تاکہ ہمیں ذکر کی لذت نصیب ہو، پھر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی لذت نصیب ہو، اور پھر ہمیں نماز کی لذت نصیب ہو۔ جس بندے نے دنیا میں نماز بنا لی وہ گویا کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 700 سے زیادہ دفعہ فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ہم بچے کو ایک کام ایک دفعہ کہہ دینا تو سمجھتے ہیں ایک دفعہ کہہ دیا کافی ہے۔ ہماری کیا حالت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، وہ مالک الملک ہیں،
وہ ایک دفعہ کہہ دیتے بندوں کے لیے کافی تھا، یہ کہہ دیا. اس نے 700 مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کیا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کی کوئی اہمیت ہے نا. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. جنت میں جنتیوں کو جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، مگر اس دیدار کی جو لذت ہوگی وہ ان کی نماز کی کیفیت کے مطابق ہوگی. اگر وہ دنیا میں ایسی نماز پڑھتے تھے جس میں خیالات 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 ہی آ رہے ہیں، ان کو اللہ کا دیدار تو ہوگا مگر محبوب کے چہرے پر پردے ہوں. اب ایک دلہن بیٹھی ہے جس کے چہرے پر پردے ہیں، اور ایک دلہن ہے جو پردے ہٹا کے بیٹھی ہے، تو کتنا فرق ہے. تو یہ جو دنیا میں ہمارے نماز کے خیالات ہیں، یہ جنت میں پردے بن جائیں گے بندے اور اللہ کے چہرے کے درمیان. تو کیا لذت ملی اس بندے کو. اور جو لوگ دنیا میں ایسی نماز پڑھتے ہوں گے کہ نماز میں ان کو کسی کا خیال نہیں آتا ہوگا، ساری توجہ اللہ کی طرف رہتی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی تجلی عطا فرمائیں گے کہ وہ اللہ کے چہرے کو بغیر کسی پردے کے دیکھے گا. اس کو کہتے ہیں تجلی ذاتی دائمی، کہ اللہ کی تجلی کسی کو مل جائے اور دائمی مل جائے ہمیشہ کے لیے. یہ ہمیں نماز کی طرف سے ملے گی. امام ربانی مجدد ثانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں اگر نماز نہ ہوتی تو محبوب کے رخ سے پردہ کون ہٹاتا اور دیدار کی لذت کون پا سکتا. یہ تو نماز ہی ہے جو انسان کے لیے اس کام کو آسان بنا دیتی ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قوالیوں میں اور ادھر ادھر کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، اصل وجہ یہ کہ ان کو نماز کی لذت حاصل نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے ان کو غنا میں سکون ملتا ہے، ان کو نعتوں میں اور پڑھنے میں اور اشعار میں سکون ملتا ہے. جن کو نماز میں لذت ملتی ہے ان کو پھر کوئی اشعار سننے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو ہم اپنی نماز کو بنائیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی نصیب ہو، اور قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو دیکھ کے خوش ہو جائیں. بیعت ہونے کا اصل مقصد بھی یہی ہے، اور اسی کے لیے محنت کرنی چاہیے. اور جو بندہ محنت کرتا ہے اللہ اس کو اس کی مراد عطا فرما دیتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو حضور والی نمازیں بنا دے، نور والی نمازیں بنا دے، اور غفلت سے اللہ ہماری جان چھڑا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذاکر بندوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.